نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ کافرون مکی ہے، یعنی ہجرت سے قبل اس کا نزول ہوا۔ ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 109 اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 18 ہے۔ اس میں کل آیات کی تعداد 6 اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحمت والا۔ قل یا ایہا الکافرون، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوچھتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کے دین کی پیروی کریں گے۔ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں اس کے ساتھ اس کے غیر کو شریک کروں۔ تو کفار کہنے لگے، تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ ہی لگا دیجئے، ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی جس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ گفتگو کی تھی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ صورت انہیں پڑھ کر سنائی تو وہ مایوس ہو گئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اذیتیں پہنچانا شروع کر دی۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اس آیت میں وہ کفار مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان سے محروم تھے اور کفر پر ہی مرنے والے تھے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، کفار سے دینی صلح حرام بلکہ کئی صورتوں میں کفر ہے۔ نمبر 2، کفار کے بتوں اور ان کے مذہبی ایام کی قابل تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا کفر ہے۔ نمبر 3، مومن کے دل میں کفار کی ہیبت نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 4، کفار کو شرعی عذر کے بغیر اچھے القاب سے یاد نہ کیا جائے۔ نمبر 5، کافر کو بر وقت ضرورت موقع محل کی مناسبت سے کافر کہنا درست بلکہ اسلوب قرآنی کے موافق ہے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس سے تم نے پوجا۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ انسان دنیاوی معاملات میں نرم ہو مگر دین میں انتہائی مضبوط ہو تاکہ کفار اس سے مایوس ہوں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مستقبل کی خبر تھی کہ وہ کبھی بھی کفر، شرک اور فسق نہیں کر سکتے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں کفار کو مایوس کر دے کہ وہ اسے دین سے نہ پھیر سکیں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں کے اچھے برے خاتمے کی خبر دی ہے کہ کون کفر پر مرے گا اور کس سے ایمان پر موت آئے گی، کیونکہ یہاں کلام ان کفار سے ہو رہا ہے جو کفر پر مرنے والے تھے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، یعنی تمہارے لیے تمہارا کفر اور میرے لیے میری توحید اور میرا اخلاص ہے۔
اس کلام سے مقصود کفار کو ڈرانا ہے، نہ کہ کافروں کے کفر سے راضی ہونا مقصود ہے۔ یہاں سورہ کافرون کا درس ختم ہوا۔ دعا ہے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔